سورہ مبارکہ توحید کی فضیلت کے بارے میں بھی کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا گویا اس نے 1/3 قرآن کریم کو ختم کیا، اور ایمان لانے والوں کی تعداد سے 10 نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں گی۔ یہ سورہ جو دیکھنے میں بہت ہی مختصر ہے، 4 آیتوں والا سورہ ہے، لیکن اس سورے کے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس سورے کو پڑھنے کا ثواب 1/3 ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے، اور ایمان لے آنے والوں کی تعداد سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں گی۔ دنیا میں ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں ان کی تعداد سے 10 نیکیاں جو ہے اس شخص کے نامہ اعمال میں درج کی جانے والی ہیں جو سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کرے گا۔ ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب سورہ توحید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں اور ہمیں ثواب حاصل ہو۔ سورہ مبارکہ توحید کی فضیلت میں یہ واقعہ بھی نقل کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی فقر و فاقہ کی شکایت پیغمبر سے کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی آدمی موجود ہو یا نہ ہو، اور پھر ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر لیا کرو۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو، گھر خالی ہو اور آپ اس گھر میں داخل ہو رہے ہوں تو یہ کہنا چاہیے السلام علیہ، یعنی کہ ہم پر سلام ہو۔ یہ سلام پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جو شخص نماز فریضہ کے بعد، فریضہ نمازیں وہ ہیں جو ہم پر واجب کی گئی ہیں، روزانہ بندگان خدا پر 5 وقتی نماز فرض کی گئی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص نماز فریضہ کے بعد سورہ توحید کو پڑھے اس نے گویا دین و دنیا کی بھلائی کو جمع کر لیا، پس اس کے والدین اور اس کی اولاد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ نماز پڑھیں، نماز کے بعد سورہ توحید کو ضرور پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دین و دنیا کی بھلائی ہمیں حاصل ہوگی، اور ہمارے والدین کے بھی گناہ معاف کیے جائیں گے اور ہماری اولادوں کے بھی گناہ معاف کیے جائیں گے۔ جو نماز فریضہ کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے گا اسے دین و دنیا کی بھلائی بھی ملنے والی ہے، ان کے والدین کے گناہ بھی معاف ہونے والے ہیں اور ان کی اولادوں کے گناہ بھی معاف ہونے والے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز صبح کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی گویا اس نے شیطان کی ناک رگڑ دی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا، شیطان نے بہکا دیا، لیکن مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز صبح کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی گویا اس نے شیطان کی ناک رگڑ دی، اور امام فرماتے ہیں کہ اس دن شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان اسے بہکا نہیں سکتا۔ سفر کو جاتے ہوئے گھر سے نکلتے وقت اگر 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے تو یہ سلامتی کا موجب ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے لوگوں نے سورہ توحید کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں آئیں گی جو مسائل کی گہرائی اور باریکی، تعمیق اور غور و خوض کرنے والی ہوگی، لہذا اللہ نے مباحث توحید اور خدا شناسی کے لیے سورہ توحید کو نازل کیا۔
جو شخص اس سے زیادہ کا طلبگار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی کہ سورہ توحید میں جو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، بس ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ گہرائی اور باریکی اور غور و خوض کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام نے فرمایا جو اس سے زیادہ کا طلبگار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔